اب سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نفی کر کے اپنی حقیقت کو جان سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ دوسرے حصے کی اپنی حقیقت، تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے، نور ربانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نفی کر کے اپنی حقیقت کو جان سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کسی نے کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں، اپنی نفی کر کے اپنی حقیقت کو جاننا، اس کے کافی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی نفی کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھ دی ہے۔ یعنی دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس دیا ہے، جو کہ اس کو دنیا کی طرف، دنیا اسے اچھی کر دکھاتا ہے اور اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ کہ آپ ظاہر باطن کو بھول کے ظاہر کو دیکھیں، ظاہر کو یاد رکھیں اور ظاہر کے لیے زندگی گزاریں، یہ برائی ہے۔ تو ایک تو یعنی جو اس کا پہلا حصہ ہے سوال کا، یہ ہے کہ اپنی نفی، تو اس اپنی نفی کا مطلب جان لیں کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، ہر کام میں اللہ کی رضا اور رسول کا طریقہ اور اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھ کر ہر کام کریں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات کی نفی کر رہے ہیں۔ یعنی جو اس سوال کا پہلا حصہ ہے، اپنی نفی۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اپنی نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں یا گزار رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نفی کو اپنی خواہش کو نظر انداز کر رہی ہیں، یعنی اپنی نفی کر رہی ہیں۔ ہمارے جو کلمہ طیبہ ہے تو اس کا پہلا جز جو ہے وہ لا ہے، لا الہ الا اللہ، نفی اس بات۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ پہلا حصہ نفی ہے، دوسرا اس بات ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی نفی کریں گی تو اللہ موجود ہوگا، اور اگر آپ اپنی نفی نہیں کرتے تو پھر اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو بھول کے آپ اپنا اس بات کریں گی۔ اور انسان جب دنیا میں آیا ہے تو یا تو یہ اپنی ذات کی نفی کر کے زندگی گزارے گا، یا اپنی خواہشات کے مد نظر یا اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ دونوں باتیں ہیں۔ اس وقت بھی ہم جو عام لوگ ہیں، ہم سب دنیا کے لوگ، تو یہ اللہ کی نفی کر کے، اللہ کو مائنس کر کے، یعنی اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور نفسانی خواہشات جو ہے وہ ہم پر غالب ہیں۔ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو اس کی کامیابی کی دشمن ہے۔ یعنی یہ رویہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ آپ کی یعنی جو ترقی ہے اس کا دشمن ہے۔ آپ نہیں کامیاب ہو سکتے جب تک آپ اپنی نفی نہ کریں، یعنی اللہ کی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال تو ایک اس کا پہلو تو یہ ہے۔ اب سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نفی کر کے اپنی حقیقت کو جان سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ دوسرے حصے کی اپنی حقیقت، تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے، نور ربانی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا جو اندرون ہے، جو اس کا باطن ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ روح ہماری اصل ہے، اور روح کی جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے یہ روح جو ہے،
اور دوسری بات یہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، فرشتوں کو جب حکم سجدہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب اس کا ظاہر قالب برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اپنی روح کہا ہے بہرحال یعنی ایک نورانی مادہ ہے بہرحال. تو دیکھیں اس میں مضمون مشکل نہیں ہے. اپنی حقیقت کا مطلب وہ نور ہے، نور کے آپ قریب ہوتے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنی نفی کرتے ہیں تو نور الہی کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اور اگر قرآن کے حساب سے میں آپ کو بات کروں تو وہ ایسی ہوگی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے جو اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے یہ نورانی راستہ ہے اور یہ انسان کو نور علی نور کر دیتا ہے. یعنی جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی نفی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو دراصل آپ کا یہ سفر نورانی ہے. انسان اندھیرے میں ہے اور اس کی منزل نور ہے. تو اب یہ جب یہ سفر کیسے طے ہوگا؟ جب یہ خود ارادہ کرے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آخرت کا ارادہ کر لے، یعنی آخرت میں کامیابی کا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کرے، تو ان لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، یعنی یہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو اللہ کا راستہ جو ہے ایک تو نورانی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے. اور ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک ذات ہے اور ایک ذات کا نور ہے. یہ یعنی جیسے کہ سورج ہے، اس کی اپنی ذات ہے اور ایک اس کی روشنی ہے. تو نور عین ذات نہیں ہے. بہرحال یہ وہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی سمجھ میں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی حقیقت، ہماری یہ بڑا پیارا مطلب سوال ہے جس کسی نے کیا ہے. اپنی حقیقت ہماری کیا ہے؟ نور ربی ہے. تو ظاہر ہے کہ جتنا بھی آپ اپنی نفی کریں گے، یعنی اللہ کے راستے پر چلیں گے، تو آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوتے رہیں گے. یعنی آپ کا نور یعنی نور کی طرف، یہ نور کا سفر ہے. انسان ظلمت سے نور کی طرف بڑھتا ہے جب یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے، تو در حقیقت یہ نورانی راستے پر چلتا ہے. اس کے نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو ایک اب یہ ہے نا کہ اس کا یعنی جو ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ وہ زیادہ اہم ہے. انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. یعنی وہ حدیث ہے نا کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے. یعنی اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ قرآن میں ہے اللہ کا گھر، لیکن وہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے. وہ کعبہ کا گھر جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا گھر اسے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبے آپ مجھے محترم ہیں، عزیز ہیں، لیکن واللہ باللہ آپ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہیں. تو دیکھیں اپنی حقیقت کو اگر ہم جان کے زندگی گزاریں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزاریں. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو بھلا کر، اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. اور چاہیے ہمیں یہ کہ اپنے آپ کو یاد کریں، اپنی حقیقت کو مد نظر رکھیں، دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو نہ بھلائیں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، تو ہمیں ہمارا مدعا حاصل ہو جائے گا
بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم